ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی. آج کاروبار کا آغاز 100 انڈیکس میں 15,344 پوائنٹس کی کمی سے ہوا، جس کے بعد کاروبار معطل کر دیا گیا. کاروبار دوبارہ شروع ہونے کے بعد کاروبار میں نسبتاً بہتری آئی. اب سے کچھ دیر پہلے تک 100 انڈیکس -10,400 پوائنٹس کم ہو کر 1,57,737 پر ہے. مشرق وسطی میں جنگ سے دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں بھونچال آ گیا. ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم 80,320 پر آ گیا. نفٹی 50 213 پوائنٹس کم ہو کر 24,965 پر آ گیا. جاپان اسٹاک مارکیٹ میں بھی 1.9% کمی. کورین اسٹاک مارکیٹ 2% گر گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ خام تیل کی قیمت میں 5.79% کا اضافہ. خام تیل کی قیمت $4.2 بڑھ کر $77 فی بیرل ہو گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے پر وزیر اعظم کی جانب سے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. کمیٹی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لے گی. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. کمیٹی میں وزیر پیٹرولیم، وزیر توانائی سمیت دیگر حکام شامل. کمیٹی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گی. پیٹرولیم سپلائی متاثر نہ ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی. طویل جنگ کی صورت میں معاشی اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا. وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں معاشی ٹیم کی IMF کے وفد سے ملاقات. وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اور حکام وزارت خزانہ سمیت دیگر حکام بھی شریک ہوں گے. کویت میں امریکہ کا F-15 طیارہ گر گیا. روسی میڈیا کے مطابق پائلٹ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. طیارہ گرنے کی امریکہ اور کویت کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی. قطر کی دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے. خبر ایجنسی کے مطابق عراق کے اربل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے گئے. دبئی میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے. لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے. ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطیٰ کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی 48 اہم شخصیات کو مارنے کا دعویٰ. کہا کہ پوری ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی ہے. ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو چکی. بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے. ہتھیار نہ ڈالیں تو موت کا سامنا کریں. پاسداران انقلاب کی تنصیبات اور ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا. 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا. اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا. مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان ہے. امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے. صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام کو مشورہ دیا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں. امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے. ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے. ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک مار گرائے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے. کویت میں امریکی فوجی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا. امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا گیا. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑا ابراہیم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا. ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے. تاہم سینٹ کام نے 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 5 زخمی ہونے کی تصدیق کی. ایران کے آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں پر بھی حملے. بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ. مسقط کے قریب بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا.
اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب، مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس پر ایرانی میزائل فائر، اسرائیل کا حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ، مقبوضہ بیت المقدس میں 5 افراد زخمی، ایک عمارت میں آگ لگ گئی، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن۔ اتوار کو مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 9 ہو گئی، 57 اسرائیلی زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ ہفتے کی رات کیے گئے ایرانی حملوں میں اسرائیل کی 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے پروجیکٹائلز ناکارہ بنا دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انہوں نے پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے اور ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعتوں اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، احتجاج پرامن رکھیں، ملک کے اندر کسی بھی قسم کی بدامنی یا نقصان سے بچیں۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سپریم کمانڈر آیت اللہ سعید علی خامنہئی کی شہادت پر افسوس ہے، عوام تحمل کا مظاہرہ کریں۔ علماء کرام کی عوام سے پرامن رہنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے کہا ہے کہ غمگین ماحول میں باہمی اتفاق اور یکجہتی مضبوط بنایا جائے، غم کا اظہار کربلا کے غم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ علامہ شیخ آغا باقر نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج اصولی اور نظریاتی موقف کا اظہار ہے جو ہر حال میں پرامن رہنا چاہیے۔ سرکاری عمارت، قومی ادارے یا عوامی املاک کو نقصان پہنچانا کسی صورت درست نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا اور قومی املاک جلانا عقل مندی نہیں۔ ہمیں اپنے اکابرین کے دیے گئے صبر و تحمل کے درس کو اپنانا چاہیے۔ مشرق وسطی بحران کے باعث 3 دن میں 10,000 پروازیں متاثر۔ آج بھی پاکستان سے مشرق وسطی کی 174 پروازیں منسوخ۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق پاکستانی ایئرپورٹ سے 3 دن میں 500 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ لیبنان اور اردن کی فضائی حدود کھل گئیں۔ 8 ممالک کی فضائی حدود تیسرے دن بھی بند ہیں۔ سعودیہ، ترکی، مسقط کی حدود کھلی اور فلائٹ آپریشن مکمل بحال ہے۔ عمان اور بیروت ایئرپورٹ سے پروازوں کی آمد و رفت معمول کی طرف گامزن ہے۔ کراچی میں پی آئی ڈی سی چوک سے ایم ٹی خان روڈ کا پل کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ ایم ٹی خان روڈ پر سلطان آباد میں بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ بورڈ بیسن سے مائع کولاچی بائی پاس کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ شارع فیصل پر ایف ٹی سی کے پاس رکاوٹیں ہٹا کر ٹریک کھول دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ نمائش شرنگی پر ٹریفک بحال ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اب تک 70 سے زائد پاکستانی شہری ایران سے واپس وطن پہنچ چکے ہیں۔ اور جامعہ کراچی میں آج تدریسی عمل معطل رہے گا۔ آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کے مطابق امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آج کلاسز آن لائن ہوں گی۔